ناظرین کی خدمت میں منظور نعمان کا آداب۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی رمجھم ہوتی ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور مغفرتوں کی سوغات برستی ہے۔ لیکن یہ مہینہ آیا بھی اور اختتام پذیر بھی ہو رہا ہے۔ اس مہینے سے پہلے بھی اور اب بھی اور بعد میں بھی تمام پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کووڈ-19 یعنی کہ کورونا وائرس کے چلتے حکومت کی جانب سے جو احکامات نافذ کیے گئے ہیں، جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، اس پر ہم چلتے آ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے ممکن ہے کہ علماء اکرام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے بنگلور سٹی مارکیٹ کی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور ہم گفتگو کریں گے اس سلسلے میں۔ مولانا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھی حکومت کی جانب سے قوانین بنتے گئے اس پر عمل پیرائی کے لیے آپ نے آوازیں دیں، مختلف جہتوں سے آپ نے کوشش بھی کی، عوام عمل کرتے رہے۔ اب جو بقیہ دن ہے، عید کا موقع بھی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان المبارک بہت ہی سعادتوں والا اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت اللہ رب ذوالجلال نے خود اپنے طرف کر کے بتا دیا کہ یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ جی ہاں، جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کے سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور وہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا شکر ہے، اس وقت سے لے کر اب تک برابر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مہینے کو بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ماشاءاللہ اس مہینے میں پورے مہینے میں روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آپ جیسا نے فرمایا، اب یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اور آپ کی زندگیوں میں بھی سب سے پہلی دفعہ ایسا آیا ہے کہ ہم مسجدوں کا رخ کیے بغیر اپنے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وائرس ہے یہ متعدی ہونے والا مرض ہے، کہ ایک سے دوسرے تک پھیلنے والا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ ٹی بی بھی ہے، کینسر بھی ہے، اور بھی مختلف بیماریاں، اور ایکسیڈنٹ میں بھی بہت سارے لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں ہم اس بیماری کی وجہ سے اتنا ڈریں؟ نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کینسر متعدی مرض نہیں ہے، اور ایکسیڈنٹ ہونا یہ متعدی وبا یا پریشانی نہیں ہے، اور ایسے ہی ٹی بی یہ متعدی مرض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مرض ہے، اس مرض سے ایک دوسرے سے لوگ متاثر ہو کر بہت زیادہ تعداد میں اگر متاثر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہاسپٹل کا جو عملہ ہے پورے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر نہیں پائے گا۔ جیسے کہ آج ہم ہمارے اس ملک کے بمبئی میں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں آ گئے، اب جس کی وجہ سے ہاسپٹل کا عملہ باوجود کووڈ-19 کے پازیٹیو ہونے کے ان کو ہاسپٹل میں نہیں لے سک رہا ہے۔ اس وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاطی تدابیر کو آپ اپنائیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یوں نیگلیکٹ کریں کہ چلو چلے گا، احتیاط کرتے ہیں تو بھی کیا ہوگا، یہ تو ایمان کی بات ہے۔ نہ، میں اپنے دوستوں سے اور اپنے احباب سے کہنا چاہوں گا، ایمان کی بھی بات ہے، اور ایمان کی یہ بھی بات ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ ایسا ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی ہیں
یہ وبا کی صورت میں ہم اپنے گھروں میں رہیں، شہر والے جہاں وبا آئی ہے وہ باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ جائیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اب ان حالات میں چونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری رعایتوں کو حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اب بزنس بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وبا سے بچائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم زندگی کو بھی جینا سیکھ لیں اس وبا کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس معاشی مستحکم نہ ہو اور ہمارے پاس جاب نہ ہو اور ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ایک طرف لوگ اس بیماری سے مریں گے تو دوسری طرف بھوک مری سے مر جائیں گے۔ تو حکومت سوچنے لگی کہ چلو اب ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو بھی اپنا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کے اس پہیے کو بھی ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، اور تو ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ لے کر اگر چلتے ہیں تو جب جا کر ہم کرونا وائرس کو بھی ہرا سکیں گے اور اپنی زندگی کے اس پہیے کو بھی آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ مولانا، بہت ہی اچھی عمدہ باتیں دوردرشن کے حوالے سے اور توسط سے آپ نے عوام تک پہنچائی کہ ہم کو عید کس طرح منانا۔ عید کے بعد جو ایام آئیں گے، کیا ہم کو ان ایام میں مساجد کا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ مشورہ دیں؟ چونکہ حکومت ہند کی جانب سے چوتھی مرتبہ لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ جو چوتھی مرتبہ توسیع کا اعلان ہوا ہے وہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے اب ہم اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ حضرات علماء اور مفتیان اور مختلف تنظیمیں بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ طے کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ ہم عیدگاہوں میں بھی عید کی نماز ادا نہیں کریں گے اور ایسے ہی مساجد میں بھی عید کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ البتہ وہ احباب جو شروع سے لے کے اب تک مسجد ہی کے اندر قیام کرتے ہوئے 4 سے 5 افراد تک مسجدوں میں جمعے کی نماز اور دوسری نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، وہ احباب عید کا بھی اہتمام مساجد میں کر لیں گے۔ بقیہ پوری پبلک اور ساری عوام اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے۔ جمعے کی شرائط اگر وہاں پوری ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں ایک امام کے ساتھ 3 افراد ہوں تو وہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جمعے کی شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں حضرات علماء نے صاف طور سے لکھا، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی نماز فوت ہو جائے اور وہ عید نہیں پڑھ سکتا تو ایسی صورت میں وہ چاشت کی نماز پڑھ لے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت اس نیت سے ادا کر لیتا ہے تو اسے عید کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دین بہت ہی سہولت والا دین ہے۔ شریعت اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کے حساب سے بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں، عید نہیں کریں گے، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا پورا رمضان بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا تصور ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فرض نماز چھوڑ دیں اور عید کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم سمجھ جائیں کہ ہم بہت بڑے پکے مسلمان ہیں۔ یا میرے اللہ، کیسے میں سمجھاؤں ہمارے ان نوجوانوں کو، احباب کو؟ عید کی نماز جی ہاں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ہم ہمارے اجتماع کو لوگوں کے سامنے بھی بتائیں گے کہ دیکھو کہ مسلمان کس انداز کے ساتھ اس عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کی محبت دیکھو، کیسے ایک دوسرے سے گلے لگائیں گے، ایک دوسرے سے کیسے مصافحہ کریں گے، دیکھو۔ ہاں لیکن یہاں اس وقت وبا کی کیفیت ہے، وبا کی صورت ہے، اب لوگ آپس میں ملیں گے یا گلے لگائیں گے تو اس سے وبا کے پھیلنے کا زیادہ قوی امکان ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے حضرات علماء نے طے کیا کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کی توسیع کا اعلان کیا ہے ہم اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں گے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھول نہیں ہوگا، وہاں کوئی ہم بے احتیاطی نہیں برتیں گے، مکمل طور پر احتیاط کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے، ہم آپ سے بڑی ادب کے ساتھ کہنا چاہیں گے یہ موقع نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے کا، آپ اپنے گھر میں رہیں، سیف رہیں، محفوظ رہیں۔
اور ایسے ہی عباسی عید کا بھی ہمارے پاس بہت دنوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. عید ہوتے ہی احباب باہر، اب چونکہ پارک بھی کھل گئے ہیں تو اب ہم پارکوں میں چلیں گے، وہاں ذرا وقت گزار لیں گے. اب تک ہم گھروں میں بند تھے. واللہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں. باسی عید ہو یا کوئی اور عید ہو، جو بھی آپ نام دیتے ہیں دے لیجئے، لیکن ان دنوں میں بھی آپ گھر میں ہی رہیں. اور ایسے ہی جو احباب باہر سے آ رہے ہیں، اس وقت باہر کے اسٹیٹ سے آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ صحیح، اگر وہ آ رہے ہوں تو ان کے لیے حکومت کی طرف سے یہ قانون مرتب کیا گیا ہے کہ پہلے وہ 14 دن کا کوارنٹائن سینٹر میں پہنچ کر اپنے آپ کو کوارنٹائن کرائیں، چھپ چھپا کے گھر کو نہ آ جائیں. وہ پورا ہونے کے بعد آپ حکومت کی طرف سے سرٹیفکیٹ لیں کہ ہم نے 14 دن کا کوارنٹائن کیا ہے. اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں تو آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر ہم ان احکامات پر عمل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے. اب یہ عید کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ حضرات علماء جسے آپ پوچھ لیں اپنے اپنے محلے کے، بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جمعے کی شرائط پوری ہوتی ہیں، تو جمعے کی طرح آپ عید بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. چونکہ اس مرتبہ عید لاک ڈاؤن میں آ رہی ہے اور بہت سارے وہ ہمارے غریب احباب، حتیٰ کہ متوسط خاندان کے لوگ بھی اس وقت پریشان ہیں. مجھے پتا چلا کہ کرایہ دے نہیں پا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری اس عید کو پوری سادگی کے ساتھ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا خیال رکھا، بیواؤں کا خیال رکھا، محتاجوں کا خیال رکھا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس میں اپنے رشتہ داروں میں معلوم کریں کہ کون ہیں جو بالکل غریب ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں. ان کے لیے اجناس کا اور دوسری چیزوں کا، غذاؤں کا انتظام کر دیں تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. بہت اچھی رائے ہمارے سامنے آئی ہے. ہم ہندو سامیوں سے بھی ملاقات کریں گے اور ایسا ہی آج بشپ صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، اور ایسے ہی ہمارے سکھ بھائیوں کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے ایک ڈیسک پر بیٹھ کر سب مل کر ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم بھی عبادت گاہوں میں عبادت کریں. اس کا موقع حکومت کی طرف سے دینا چاہیے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس رمضان میں اور عید میں امن کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم تشریف لائے ہیں دارالعلوم سبیل الرشاد. امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد سے ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. میں حضرت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تو عید میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم کو عید منانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کرونا مرض کی وجہ سے ہم تقریباً 2 ماہ سے مختلف پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عبادات، تجارت اور سماجی و تعلیمی وغیرہ تمام لائنوں سے ہم پابند ہو گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس وبا کو جلد سے جلد ختم فرمائے اور ہماری زندگی اپنے معمول پر آ جائے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ جس آن بان شان و شوکت اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا، اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم سے اب جدا ہونے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ پورے رمضان کی عبادت و تلاوت، صدقہ اور روزوں وغیرہ کا احتساب کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے ہر ایک شخص کہ کس نے اس کا حق ادا کیا ہے اور کون اس سے محروم ہے. اگر کچھ عبادت وغیرہ ہوئی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں
تو اللہ سے معافی مانگے اور توبہ و استغفار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے تھے رمضان کے اعمال کو انجام دینے کے لیے، اور اپنی اہل کو بھی اور اپنی بیویوں کو بھی آپ اس کے لیے آمادہ فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے دن رمضان کے گزر گئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مساجد سے دور رہے، تراویح ہم مسجدوں میں ہم پڑھ نہیں سکے، اور جمعے کی نماز سے بھی ہم محروم رہے جمعے مسجدوں میں پڑھنے سے، لیکن بہرحال یہ تو مجبوری ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجبوری کی وجہ سے ہماری گرفت نہیں فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار، ایک لاک ڈاؤن کی بنا پر اور ایک کرونا مرض کی وجہ سے اے پروردگار، ہم نے اس ماہ مقدس میں تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور ہم حق ادا کر بھی نہیں سکتے۔ اے پروردگار، جتنی ہم سے عبادت ہوئی، اپنے گھروں میں نمازیں ہم نے پڑھی، تلاوت ہم نے کی، روزے ہم نے رکھے، اور پھر ہم نے صدقہ اور خیرات کیا۔ اے پروردگار، جو بھی ہم نے یہ مختصر سے اور بہت ہی معمولی اعمال کیے ہیں، چھوٹے موٹے، اے پروردگار ہمارے ان اعمال کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو، ہمارے ذات کو نہ دیکھیے، بلکہ آپ اپنی ذات اقدس کی طرف، اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ اس قسم کا معاملہ فرمائیے۔ سامعین اعزام، اب اس کے بعد ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کرونا مرض کی وجہ سے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کو کہا گیا، اور لوگوں نے ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے قانون کی پابندی کی، لیکن بعض ایسے کہ جنہوں نے کسی وجہ سے اس کی پابندی نہیں کی، اب جبکہ لاک ڈاؤن میں بہت نرمی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، ایسی صورت میں ہم کو ایک دم سے آزاد نہیں ہونا ہے۔ باہر نکل کر گلی کوچوں میں، دکانوں میں جمع ہو کر ہم اپنے صحت کو خراب کرنے کی اس سے ہم غافل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہماری صحت کی بھی حفاظت ہم کو کرنا ہے اور دوسروں کی صحت کی بھی فکر ہم کو کرنا ہے۔ تو اس بنا پر اس لاک ڈاؤن میں جو تجارتوں کا سلسلہ ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ اس سے ذرا گریز فرمائیں، احتیاط فرمائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باہر چل پھرنے کی وجہ سے، سیر و تفریح کی بنا پر، خرید و فروخت کی وجہ سے کوئی مرض کسی کو لاحق ہو گیا تو خواہ مخواہ۔ تو اس لیے میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے اور بلکہ تمام برادران وطن سے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رکھیں اور دوسروں کے نقصان کا سبب نہ بنیں۔ اب عید کی نماز کا موقع ہے، اب ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں؟
اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ رمضان میں عام طور پر تجار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں بند، تجارت بند، نوکری نہیں، ملازمتیں نہیں. اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالنے میں ذرا سا وہ غفلت برتے ہیں. اگر آپ کے پاس استعداد ہے، صلاحیت ہے، پیسہ ہے تو حساب لگا کر نکال سکتے ہیں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ نکال دیجئے. مدارس کی اور دوسرے محتاجوں کی اور دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان تک ان کی فکر کرتے ہوئے ان تک اس مال کو پہنچا دیں، زکوٰۃ ان کو عطا فرما دیں تاکہ ان کی ضروریات بھی آسانی کے ساتھ پوری ہوں. تو اب عید کا موقع ہے، تو عید کے موقع پر ہم سب بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ہم عیدگاہ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت انجام دیتے تھے. بڑا اجتماع ہر عیدگاہ میں ہوتا تھا، لیکن اس موقع پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بدقسمتی کہ ہم عیدگاہ نہیں پہنچ پائیں گے اور وہاں نماز ادا نہیں کر پائیں گے. اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. اس بنا پر ہم نے ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے امارت شریعہ کی طرف سے. اس میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ لوگ عیدگاہ کی طرف رخ نہ فرمائیں اور وہاں نماز ادا نہیں کی جائے گی. کہ عید کا دن بے شک ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور بہت ہی زیادہ ہم ایک دوسرے سے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اب یہ موقع ایسا نہیں ہے. اس بنا پر ہم یہاں بھی ذرا محتاط رہیں، زیادہ کسی سے مصافحہ نہ فرمائیں اور معانقہ سے پرہیز کریں. اور ہم نے اس لیٹر میں امارت شریعہ کے یہ بھی لکھا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، حتی المقدور رشتہ داروں اور دوست و احباب کے پاس ملاقات کے لیے جانے سے گریز کریں. عید کے بعد بھی سیر و تفریح وغیرہ کا سفر بالکل نامناسب ہے. اس قسم کا سفر ہرگز نہ کریں. اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں کی. تو بس میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں پھر دوبارہ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پرسکون آپ رہیں، شہر میں زیادہ گھومنا پھرنا نہ کریں.